السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آسیہ کوثر۔ 11 سالہ بچی جس کی لاش میٹرو اسٹیشن کے واش روم سے برآمد ہوئی تھی، فائنلی اس کا قاتل جو ہے وہ پکڑا جا چکا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، ایک بڑا انکشاف جو یقینی طور پر ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اس بچی کا قاتل خود اس کا والد ہے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بچی کے ساتھ ریپ بھی ہوا تھا۔ والد نے بچی کو کیوں مارا، اس بچی کے ساتھ ریپ کس نے کیا، اور اب تک پولیس نے اس پر کیا انویسٹیگیشن کی ہے، جو ڈی این اے سیمپلز لاہور بھیجے گئے تھے لیبارٹری میں، ان کی کیا اپڈیٹس ہیں، پولیس کیا کر رہی ہے، باپ کی اس پہ کیا سٹیٹمنٹ ہے، بچی کے گھر والوں کا کیا کہنا ہے، اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ثاقب سید۔ ثاقب، بہت شکریہ۔ انتہائی افسوسناک جو ہے نا یہ اس ٹائم یہ سمجھ لیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بچی 11 سالہ معصوم بچی جس کی لاش میٹرو اسٹیشن سے ملی، تو عوام کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی درندہ ہوگا جس نے راہ چلتے شاید بچی کو اٹھایا ہوگا، اس کے ساتھ ریپ کیا ہوگا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا ہوگا۔ لیکن یہ سن کر رونگٹے پوری پاکستانی قوم کے، اور یقین مانیں کہ اگر باہر بھی کوئی کسی نے یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ کیس سنا ہوگا تو یقینی طور پر اس کی روح بھی کانپی ہوگی کہ اس 11 سالہ معصوم بچی کا قاتل خود اس کا والد تھا۔ کیا ایسی وجہ اب تک سامنے آئی ہے کہ والد کو اپنی 11 سالہ معصوم بچی کو قتل کرنا پڑ گیا؟ شکریہ آسیہ۔ یہ پروگرام میرے خیال میں ہم نے ایک ہفتے پہلے کیا تھا آپ کے ساتھ۔ ہم میں کافی جذبہ، ہم نے اپنا فرض سمجھ کے یہ عہد کیا تھا کہ اس کیس کو ہم حل کریں گے۔ ہم نے مختلف پولیس افسران سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، لیکن جب ہمیں اس کا ڈراپ سین پتہ لگا، یقین کرو کہ ہماری جو ہمارے جذبات تھے وہ کافی، کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، 3 سال کی میری بیٹی ہے، لیکن جب یہ سنا کہ بچی کا جو قاتل ہے وہ اس کا خود باپ ہے، تو یقین کرو کہ مجھے اس رات کو نیند نہیں آئی۔ پوری رات میں جاگا رہا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو دکھ پہنچا ہے کہ جب ایک بچی ہوتی ہے جو اپنا باپ اس کو بڑا کرتا ہے تو آخر میں اس کا ہی گلا دبا کے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اب بڑے افسوسناک یہ اندر کی سٹوری ہے۔ یہ جیسے کہ پہلے بیان میں یہ آتا ہے کہ باپ بولتا ہے کہ میں میٹرو اسٹیشن میں سویا ہوا تھا۔ یہ بھی ثاقب بتائیے گا کہ گرفتاریاں جو ہیں وہ کیا ہو چکی ہیں، باپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب کیا؟ جی نہیں، جب یہ ایک ہفتے بعد اس کے جب باپ کا پتہ لگا، کیونکہ اس کے باپ کا یہ کہنا تھا کہ میٹرو اسٹیشن میں سویا ہوا تھا، جب جاگا تو جب میری آنکھ کھلی میری بچی موجود نہیں تھی۔ دوسری جانب جب گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو متعلقہ وہاں کے چوکیدار کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، شامل تفتیش کیا گیا ہے، یہ باپ بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ لیکن جب پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یار اس کے باپ کو بھی شامل تفتیش کرتے ہیں، شاید کچھ ہمیں معلوم ہو سکے، کسی کا دل نہیں کر رہا تھا اس کو شامل تفتیش، کس کا دماغ مانتا ہی نہیں آئے گا کہ باپ قاتل ہو سکتا ہے۔ جب اس کو تفتیش میں لایا گیا تو پتہ لگا اس کا باپ ہی قاتل نکلا ہے۔ اس کو کس طرح قتل کیا گیا ہے؟ گولڑا اسٹیشن میں یہ موجود تھا۔ اس کو یہ گولڑا دربار کی بات کریں یا گولڑا دربار کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، عقیدت ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی راستے سے مہر آبادی کا راستہ آتا ہے جو کچی آبادی کہتے ہیں، جس کو جیبارہ بھی کہتے ہیں، اسی راستے سے اس بچی کو لے کے میٹرو اسٹیشن جو ہے وہاں پہ اس کے واش روم میں اس کو قتل کیا، گلا دبا کے قتل کیا۔ جب ہم نے اپنی ذرائع سے بات کی ہے، ان کا کہنا تھا، اس کا باپ کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنی بچی سے تنگ آ چکا تھا۔ اب یہ کون سی فلسفہ ہو گیا کہ آپ بچی سے تنگ آ کے اس کو کس لیے، کیا آخر بچی میں ایسا؟ اب دیکھیں، ہمارے ذرائع یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم آگاہی پھیلائیں۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچی جو تھی وہ غلط ایکٹیویٹیز میں شامل تھی، جس کی وجہ سے میں تنگ آ کے بچی کا گلا دبایا۔ ثاقب، 11 سال کی بچی کس قسم کی ایکٹیویٹیز، غلط ایکٹیویٹیز، وہ کیا معصوم بچی ہے، اس نے کیا غلط ایکٹیویٹیز کرنی ہے؟ اچھا، دوسری جانب ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ باپ کے مطابق بچی جو ہے وہ شادی شدہ بھی تھی۔ اب مجھے یہ سمجھ سے باہر ہے، ایک 11 یا 12 سال کی جو بچی ہے وہ کس طرح ایک شادی شدہ تھی یا کس طرح غلط ایکٹیویٹیز میں وہ شامل تھی، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن ثاقب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا والد کہہ رہا ہے کہ وہ 11 سال کی بچی جو ہے وہ شادی شدہ تھی، تو یہ تو اپنے آپ میں ایک بہت ہمارے قانون پر، ہمارے قوانین پر، ہماری انتظامیہ پر، ہماری پولیس پر، ہماری گورنمنٹ پر، انڈیویجولی پوری سوسائٹی پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ 11 سال کی بچی کی آپ نے شادی کی کیسے؟ کیونکہ قانونی طور پر اور ایون شرعی طور پر بھی میرا نہیں خیال کہ 11 سال کی بچی کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ قانون کی اگر ہم بات کریں تو قانونی طور پر تو 18 سال سے کم عمر بچی کی آپ شادی کر ہی نہیں سکتے۔ جی بالکل۔ تو شادی کیسے ہوئی اور مطلب باپ نے بچی کو قتل ہی کر ڈالا؟
یہ تو ایک افسوسناک خبر ہے کہ باپ نے ہی مار ڈالا. اگر وہ شادی شدہ تھی تو اس کو وہ کیسے اس کے باپ کے ہاتھوں کیسے آئی, یہ کوشچن ہے نا. باپ کے ہاتھوں آ کے وہ تنگ آ کے کہتے ہیں میری بیٹی جو ہے غلط ایکٹیویٹیز میں شامل تھی, جس کی وجہ سے میں شاید وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اپنی صفائی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. لیکن اب دوسرا کوشچن آسیہ پتہ ہے کیا آتا ہے, جب ہم نے پہلی رپورٹ میں یہ ہے کہ بچے کے ساتھ ریپ ہوا ہے, ریپ کے بعد قتل ہوا ہے. اب کوشچن یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ریپ کب ہوا, ریپ کب ہوا تھا. اس حوالے سے پولیس کا کیا کہنا ہے کہ کہیں باپ اس سب معاملے میں بھی دیکھیں ابھی تو اس کو ہم نہیں بتا سکتے, کیونکہ اس وقت جو ہے باپ کا یہ کہنا کہ ریپ میں نے نہیں کیا. اب یہ بولتے ہوئے ہمیں بھی شرم آتی ہے, لیکن اس کا یہ کہنا کہ ریپ نہیں ہوا, صرف میں نے قتل کیا گیا. اب یہ مزید آگے اس پہ جب کام ہوگا, پتہ لگے گا, پولیس کے جانب سے جو موقف آئے گا تب پتہ لگے گا ثاقب. یہ ایگزیکٹلی اگر ہم آپ سے بات کریں تو یہ تقریباً آئی تھنک 17 نومبر کی بات ہے. جی کچھ 16-17 نومبر کی شاید بات ایسی ہے تقریباً. اس کو جب یہ باپ کو گرفتار کیا گیا نا, اس باپ کی گرفتاری نہیں کیا گیا تھا. باپ کو مطلب باپ کا کہنا کہ سندھ پولیس میں میرا ملازم بھائی ہے, اس نے مجھے خبر دی ہے ایک ہفتے کے بعد, یہ اتوار کا قصہ ہے, اور پیر کو لاش ملتی ہے. پورے ایک ہفتے کے بعد اتوار کے دن یہ خبر ایک دم شائع ہوتی ہے کہ اس کا باپ قاتل نکلا ہے. اسی دوران جو ہے وہ اس کا باپ جو ہے پولیس کے حراست میں بھی نہیں تھا, پولیس کے ساتھ تھا, کیونکہ باپ جو ہے پولیس والوں کے ساتھ لاہور بھی فرانسک رپورٹ کے لیے گیا تھا. اچھا, وہ جو لاہور لیبارٹری میں ڈی این اے سیمپلز بھیجے گئے تھے فرانسک کے لیے, ان کی کیا اب تک جو ہے وہ رپورٹس آئی ہیں, کیا اس کی رپورٹس آ چکی ہیں؟ دیکھیں اس کی رپورٹس تو اب تک یہ ہے کہ قتل کیا گیا, لیکن ریپ کا ابھی تک ان کو کنفرم نہیں ہو رہا. کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد جو ہے پتہ لگے گا, جب فائنل رپورٹ آئے گی اس کو پتہ لگے گا ریپ کس نے کیا گیا. لیکن اس کیس کو اتنا دبایا جا رہا ہے آسیہ, اس کی سمجھ نہیں آ رہی. وفاقی پولیس میں کچھ کوتاہیاں ہیں کہ اس کو دبایا جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے جب بڑے بڑے افسران سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کیس کو ہم فی الحال ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, جب تک ہم فائنل ڈیسیژن نہیں لیتے اس کے بعد اس کو ہم شائع کریں گے. ثاقب, اس میں یہ بات آپ کی شاید کہیں نہ کہیں بجا بھی ہے کہ وفاقی پولیس کی جو ہے وہ نیگلیجنس بھی ہو سکتی ہے, لیکن معاملہ بھی آپ دیکھیں نا, معاملے کی نوعیت بھی دیکھیں کس قدر سنگین نوعیت کا یہ معاملہ ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ اس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا اور اس بیٹی کا ریپ بھی ہوا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایون مطلب ہم بھی یہ بات کرتے ہوئے ہمیں بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے, لیکن چونکہ حالات و واقعات ایسے ہیں کہ پبلک کو جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے نا. لیکن پولیس بھی شاید کہیں اس وجہ سے تو ہچکچا نہیں رہی, کیونکہ باپ بیٹی کا ایک بڑا خوبصورت اور مطلب بڑا مہذب قسم کا باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے نا, تو وہ اوبیسلی اس پر انگلی اٹھ رہی ہوگی. تو شاید اس وجہ سے پولیس بھی تھوڑا ابھی اس پر کوئی موقف دینے سے گریز ہیں. بالکل ایسی ہے آسیہ, جب میں آپ نے بلایا مجھے اس پروگرام کے لیے, یقین کرو میرا یہاں بیٹھنے کا دل نہیں تھا, کیونکہ یہ ایسا کیس ہے, کیونکہ اس کیس میں جو ہے نا ایک باپ ہوتا ہے, ایک بیٹی ہوتا ہے. جو قتل ہوتا ہے وہ بیٹی کا ہوتا ہے, جو قاتل ہوتا ہے اس کا باپ نکلتا ہے. کیونکہ میری جو بیٹی ہے نا وہ 3 سال کی بیٹی ہے, جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو وہ رو کے وہ کہتا ہے بابا آپ مت جائیں, جب میں گھر آتا ہوں میرا انتظار کرتی ہے. اس طرح کا باپ جو اپنی 11 سال پرورش کے بعد ایک بیٹی کو قتل کرتا ہے, میرے خیال میں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. مطلب معاشرے میں تو انتظامیہ بھی آتی ہے, حکومت بھی آتی ہے, کیونکہ اس کیس کے بعد اب ہم تو شور مچاتے ہیں ریپ کو, جو قاتل ہے یا اس کو قتل کرنے والا جو ملزم ہے اس کو لٹکا دیا جائے. باپ کو کہاں لٹکائیں, مجھے یہ بتائیں. نہیں ثاقب, یہ میرے خیال سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے. یہاں پر تو سر عام پھانسی میرے خیال سے اس میں ہونی چاہیے, اور اس میں حکومت کو جو ہے وہ مدعی بھی بننا چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کتنی سخت سزا, اگر خدا نخواستہ اس کیس میں قاتل تو وہ ہے, ریپسٹ, ہماری بھی یہ دعا ہے کہ فرانسک رپورٹ میں ایسا کچھ نہ آئے کہ باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ خراب ہو اور اس پر کوئی خدا نخواستہ دھبا لگے, کیونکہ بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا رشتہ جو ہے وہ باپ اور بیٹی کا. اور سب سے زیادہ جو بیٹیاں سیکیور فیل کرتی ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ باپ کے ساتھ سیکیور فیل کرتی ہیں. تو اگر اس طرح کے واقعات سامنے آئیں گے تو یقینی طور پر یہ باپ بیٹی کے رشتے پر بھی جو ہے نا ایک حرف آئے گا. تو میری تو یہ دعا ہے ذاتی حیثیت میں کہ اس کیس میں وہ ایٹ لیسٹ ریپسٹ اس کا باپ نہ ہو, لیکن قاتل تو ہے. کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ دینی, کیونکہ آئے دن کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں ثاقب, اب تو ہماری برداشت سے بھی باہر ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. ہم رپورٹر جو ہوتے ہیں نا, جو خاص طور پہ کرائم رپورٹر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کا دل بڑا سخت ہوتا ہے. وہ کیونکہ اس کیس کو دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو ایموشنل ہے وہ ہم اب کنٹرول کر سکیں, کیونکہ ایک باپ جب قاتل نکلتا ہے نا تو ہمارے وہ جو کوشچن ہوتے ہیں, جو آنسر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہیں پہ. اس کی سزا عبرتناک ہونی چاہیے, اتنی عبرتناک ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ سوچے بھی نہیں
کہ ایک چھوٹی بچی جو ہے اس کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے، ریپ کو تو سائڈ پہ کریں. اور دوسری جانب اس کیس کو پارلیمنٹ میں اٹھانا چاہیے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے پارلیمنٹ میں، کیونکہ اگر یہ کیس دب گیا، یہ کیس ختم ہو گیا تو خدا نہ خواستہ اس طرح سے خطرناک ترین کیس آگے بھی آ سکتے ہیں. بہت شکریہ. ثاقب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے اور بڑا زبردست قسم کا ثاقب نے اینڈ پہ پوائنٹ اٹھایا کہ اس طرح کے کیسز کو پارلیمنٹ میں اٹھایا جانا چاہیے. پارلیمنٹ میں اس طرح کے کیسز کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے، کوئی قانون سازی جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہاں میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ اس بچی کی بات کر رہے ہیں جس کی لاش جو ہے وہ میٹرو اسٹیشن کے واش روم سے ملی تھی، اور اس بچی کا نام اب سامنے آیا ہے کہ سالے فاطمہ اس بچی کا نام ہے اور اس کے والد کا نام واجد ہے جس نے اس کو قتل کیا. جیسے کہ ثاقب نے بتایا کہ فرانزک کے لیے جو ہے وہ ڈی این اے سیمپلس لاہور بھجوائے گئے ہیں، لیکن تاحال اس کی رپورٹس نہیں ملی. لیکن ابتدائی رپورٹس میں یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ بچی کے ساتھ ریپ بھی ہوا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جو پولیس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور جو یقینی طور پر ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے، گورنمنٹ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ باپ نے آخر بیٹی کو قتل کیا تو وہ 24 گھنٹے آخری جو 24 گھنٹے تھے اس بچی نے اپنے والد کے ساتھ گزارے ہیں. تو اگر بچی کو قتل والد نے کیا ہے تو بچی کے ساتھ ریپ کس نے کیا ہے، اور آخر وہ ریپسٹ جو ہے وہ کب پکڑا جائے گا. اس طرح کے واقعات آئے دن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کیس کو تقریباً جو ہے وہ 9 سے 10 دن گزر چکے ہیں، لیکن تاحال اس بچی کا ریپسٹ جو ہے وہ نہیں پکڑا جا سکا. قاتل کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور قاتل خود بچی کا والد ہے. بچیاں والد کے ساتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ سیکیور محسوس کرتی ہیں. یقینی طور پر یہ کیس جتنا انوکھا اور جتنا حیران کن ہمارے لیے ہے، اتنا ہی حیران کن جو ہے وہ جنرل پبلک کے لیے بھی ہے، ایک عام آدمی کے لیے بھی ہے، تمام پوری پاکستانی قوم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ ایک انوکھا کیس ہے کہ ایک باپ جو ہے اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، وہ بیٹی جو شاید اپنے والد کے ساتھ سب سے زیادہ سیکیور محسوس کرتی تھی. اب اس پر جو ہے وہ گورنمنٹ کیا قانون سازی کرے گی، اس کو کیا سزا دی جائے گی اور کتنی عبرتناک سزا جو ہے اس والد کو دی جائے گی، یہ تو وقت پر پتہ چلے گا. لیکن اب ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر جو ہے وہ اپنے معاشرے کی اخلاقی تربیت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کی سزائیں ہونی چاہیے اور کس طرح جو ہے وہ ان واقعات کو روکا جا سکتا ہے اور ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تھینک یو.